کنیز پارٹ 3۔ کنیز بولی لقمان کا فون آیا تھا اور میں نے بولا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا۔ ارمان نے سر ہلا دیا۔ کنیز خوش ہو گئی، یعنی ارمان بھی وہی چاہتا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ اس کو دکھ بھی ہوا کہ اس نے لقمان سے جھوٹ بولا، لیکن اس سب چکر میں پھنسی بھی تو اسی کی وجہ سے تھی، اور ارمان اب اس کا شوہر تھا، اس لیے اس کے ساتھ سیکس کرنا کوئی بری بات نہیں تھی۔ وہ اندر مطمئن ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی اگر جائز طریقے سے وہ اپنے جسم کی آگ کو کچھ اور دن ٹھنڈا کر سکتی ہے تو مسئلہ کیا ہے۔ کنیز ایک مکمل گھریلو اور شریف عورت تھی۔ اس نے آج تک اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کی تھی، حالانکہ بہت سے مردوں کی طرف سے اس کو بہت بار اشارہ ملا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے شوہر کو ہی اپنے جسم کا مالک سمجھا تھا اور اپنی ہر چیز کو وہ شوہر کی امانت سمجھتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر لقمان کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا اپنے اندر لیا تھا، اور وہ بھی اپنے سے 10 سال چھوٹے مرد کا۔ اس کے لیے یہ تجربہ بہت ہی زبردست تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ اس کی جنسی تسکین ایسی کبھی نہیں ہوئی تھی جیسے اس کو کل رات کے ایک جلدی کے سیکس نے دی۔ اب یہ بات کم از کم اس نے اپنے دماغ میں طے کر لی تھی کہ اسے اپنی زندگی کے اگلے 7 دن مزے کرنے ہیں۔ اس کو اپنی زندگی ان 7 دنوں میں کھل کر جینا ہے، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں، کیونکہ اب ارمان کوئی نامحرم مرد نہیں تھا بلکہ اس کا شوہر تھا۔ دوسری طرف ارمان کے لیے اپنی بڑی بھابھی، جو کہ اب حالات کی وجہ سے اس کی بیوی تھی، کے ساتھ سب کرنا اسے مزہ تو بہت آیا تھا، لیکن شرمندگی سی ہو رہی تھی۔ وہ بھابھی یعنی کنیز سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ جب صبح کنیز نے اس کو بتایا کہ اس نے لقمان بھائی کو بول دیا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، تو اس کو دل میں بہت خوشی ہوئی تھی، کیونکہ رات کے بعد وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کو کنیز کے ساتھ کچھ اور وقت ملے۔ اس کی ایک گرل فرینڈ تھی، عاشی، جو کہ ارمان کی ہی ہم عمر تھی، اور ارمان اس کے ساتھ کئی بار کر چکا تھا، لیکن جو مزہ اس کو رات کی تاریکی میں اور تھوڑے سے وقت کے لیے کنیز کے ساتھ آیا تھا، ایسا مزہ بھی عاشی کو دن کی روشنی میں کر کے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کی وجہ شاید کچھ نفسیاتی تھی یا کچھ اور، لیکن وہ رات کا واقعہ اس کو آج دن میں بھی گرما رہا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کب رات ہو اور کب وہ دوبارہ کنیز کے ساتھ کرے۔ وہ تو شاید دن میں بھی کرنے سے باز نہ آتا، لیکن ایک تو کنیز اس کی سابقہ بھابھی تھی، اور دوسرا کنیز ناشتے کے فوراً بعد ہی اس کو لے کر گھومنے نکل گئی تھی۔ ارمان تو پہلے بھی کئی بار فجرہ آ چکا تھا، لیکن کنیز پہلی بار آئی تھی، اس لیے اس کو گھومنا تھا۔ ارمان اس کو کافی نئی جگہ دکھا رہا تھا۔ ویسے تو کنیز بھی اندر سے بے چین تھی، لیکن وہ بھی کنفیوز تھی، کیونکہ ارمان اس کا دیور تھا، اس سے کافی چھوٹا بھی تھا، اور طلاق کے واقعے سے پہلے تک وہ ہمیشہ اس کو اپنے چھوٹے بھائی کی نظر سے ہی دیکھتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کو زندگی ایسا دن بھی دکھائے گی۔ خیر، وہ پورا دن ان دونوں نے بہت زیادہ بات چیت نہیں کی، بس ادھر ادھر گھومتے رہے۔ پھر رات کو ہوٹل واپس جانے سے پہلے انہوں نے ایک پاکستانی ریسٹورانٹ پر کھانا کھایا اور اب چائے کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک ارمان بولا، بھابھی وہ میں یہ اس نے ابھی اتنی بات ہی کی تھی کہ کنیز نے اس کو ٹوکتے ہوئے بولا، بھابھی مت بولو، میں تمہاری بیوی ہوں، بھابھی نہیں۔ ارمان بولا، سوری، لیکن آپ پہلے تھیں اور اب کچھ دنوں بعد واپس میری بھابھی ہی بننا ہے، آپ کو تو میں عادت کیوں بدلوں۔ ارمان نے آخری جملہ ایسے افسوس سے بولا تھا کہ کنیز بھی چونک گئی۔ پھر کنیز بولی، جب واپس بنوں گی تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن ابھی تو تمہاری بیوی ہوں نا۔ ارمان بھی چپ کر گیا۔ وہ بات جو وہ بولنے والا تھا وہ تو وہیں روئی رہ گئی، لیکن دونوں اس بات کے بارے میں سوچنے لگے کہ 7 دن بعد بھابھی ہی بننا تھا۔ کنیز کو اب عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس نے بہت برا کیا ہے، اپنی تھوڑی سی جسمانی خوشی کے لیے صبح لقمان سے جھوٹ بولا، اور اگر وہ اب برداشت نہیں کر پا رہی تو تب کیا ہوگا جب وہ واپس لقمان کی بیوی بن جائے گی۔ دونوں نے اپنی اپنی چائے ختم کی اور ہوٹل آ گئے۔ کہاں تو وہ دونوں پورا دن رات کا انتظار کر رہے تھے، اور اب دونوں لیٹے سوچوں میں گم تھے۔ کنیز کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایک طرف وہ ارمان کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی تھی، تو دوسری طرف اس کو لقمان یاد آ رہا تھا۔ وہ یہ سب سوچتے ہی پتہ نہیں کب سو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی کمر پر ارمان کا ہاتھ پایا، جو اس کی کمر پر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ وہ چپ کر کے لیٹی رہی، اس کی جسم میں گرمی آنے لگی تھی۔ ارمان نے تھوڑی دیر بعد ہاتھ ہٹا لیا۔ پھر کنیز انتظار کرتی رہی کہ ارمان کچھ کرے، لیکن ارمان واپس کچھ نہیں کیا۔
1 گھنٹے سے بھی زیادہ گزر گیا، کنیز کو واپس نیند بھی نہیں آئی۔ اب جسم کی بھوک آنکھوں کی نیند سے زیادہ تھی، لیکن ارمان اس کی بھوک لگا کر خود پتہ نہیں سو چکا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ چیک کروں وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ اس نے آواز دی، ارمان جی کیا ہوا؟ ارمان نے جواب دیا، وہ بھی اسی آگ میں جل رہا تھا جس میں کنیز جل رہی تھی۔ کیا ہوا، نیند نہیں آ رہی؟ کنیز نے اس کو پوچھا۔ آپ بھی تو جاگ رہی ہیں، ارمان بولا۔ پھر کنیز نے کروٹ لی اور منہ ارمان کی طرف کر لیا۔ پھر بولی کیا سوچ رہے ہو؟ ارمان بولا جو سوچ رہا ہوں وہ مجھے گناہ لگتا ہے۔ کنیز نے ایک لمبی آہ بھری۔ ارمان بھی اتنا ہی بے چین تھا جتنی وہ تھی، بات سمجھ میں بھی آتی تھی۔ وہ ایک ایسی جگہ پر تھے جہاں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا اور سیکس کی بھوک دونوں کے اندر جاگ چکی تھی، لیکن دیوار تھی تو صرف ان کا سابقہ شوہر جو ان کو سب حدیں پار کرنے سے روک رہا تھا۔ پھر کنیز کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے ارمان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی کمر پر رکھ کر اس کے پاس ہو کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارمان بھی اپنے اندر کی جنگ سے ہار چکا تھا اور اس نے بھی دیر نہیں لگائی اور کنیز کو پکڑ کر اپنے ساتھ دبا لیا۔ ارمان نے اپنے ہونٹوں کو کنیز کے ہونٹوں پر رکھ کر کنیز کے ہونٹوں کو چوسنا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں وہ سب ایک دوسرے کی سانسوں کی آواز میں ہی سن سکتے تھے۔ دیکھنا بہت مشکل تھا، کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ایک عکس ہی نظر آ رہا تھا۔ ارمان نے اپنا ایک ہاتھ کنیز کی چھاتی پر رکھ کر دیا اور اس کی چھاتیاں بہت بڑی تھیں، اتنے ہی بڑے جتنے ایک 7 سال کے بچے کی صحت مند ماں کے ہو سکتے تھے۔ کنیز دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، گوری چٹی۔ شادی کے وقت وہ کافی سمارٹ بھی تھی، لیکن جیسے جیسے بچے ہوتے گئے اور عمر بڑھتی گئی اس کا وزن بھی بڑھتا گیا اور اب اس کا فگر بھی کافی بڑا تھا۔ وہ 40 کا برا پہنتی تھی اور اس کی کمر 36 انچ تھی۔ جن سے محبت ہو ان کے لیے جگہ بنا لی جاتی ہے، پھر چاہے وہ گھر ہو، دل ہو یا زندگی، وہاں بہانے نہیں بنائے جاتے۔ اب جا کر احساس ہوا کہ کاش میں اپنی محبت کو راز ہی رہنے دیتا، مگر وضاحت کر کے خود کو مار ڈالا ہے۔ خون کے ہو یا دل کے ہو، رشتے ایک دن امتحان ضرور لیتے ہیں۔ جب ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی بے چینی، بے قراری محسوس نہ ہو تو یہ سمجھنا درست ہے کہ ہم ان کی زندگی میں مرحوم کا درجہ پا چکے ہیں، اور پھر خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات تو ساری نصیبوں کی ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائشیں ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصلی شکل دکھانا ہوتا ہے۔ زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، اس کو خود سجانا پڑتا ہے۔ مجھے عشق کی تلوار پر بڑا تعجب ہے، یہ دعا کو ایک کر دیتی ہے۔ میری دادی اماں کہتی تھی، مرد اس عورت کی محبت میں مجنون بن جاتا ہے جو عورت مرد کی گرفت میں نہیں ہوتی۔ کون کہتا ہے کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ مرد مجبور نہیں ہوتا، قصور عورت کا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی مرد کی تباہی میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مرد بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امید میں بددعائیں، یقین اور ہمت سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلے سے بہہ جائیں گے، مگر اللہ کی ذات پر توکل نہیں۔ اللہ پر توکل سے زیادہ کوئی چیز مضبوط نہیں۔ یہ تو انسان تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑو اور اللہ سے امیدیں لگانا شروع کر۔ اللہ سے مانگے، اللہ کے سامنے روئے۔